یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور تم مجھ سے ہی ڈرو۔ اب بنو اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہے، اس کا ذکر اور اس چیز کا ذکر کہ ان نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یاد کروایا، ان نعمتوں کو یاد کروانے کی وجہ کیا تھی؟ کیوں ان کو اپنی نعمتوں کو یاد کروایا گیا کہ ذرا ان نعمتوں کو یاد کرو؟ اسرائیل جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا برگزیدہ بندہ، اللہ کا برگزیدہ بندہ، یہ اسرائیل کی معنی ہے، اور یہ لفظ کس زبان کا ہے؟ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور یہ لقب ہے حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ کا، یہ ان کا لقب ہے اسرائیل جو ہے۔ جی، تو انسان پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور یہ ہم ذکر پیچھے بھی پڑھ کر آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر بے شمار نعمتیں فرمائی ہیں۔ خود قرآن کریم کے اندر ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہ کر سکو گے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے۔ اب عام نعمتوں کے علاوہ جو نعمتیں بالخصوص اولاد اسرائیل کو عطا فرمائیں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو جو نعمتیں عطا فرمائی گئیں، بنی اسرائیل کو، بنی اسرائیل، ان کو جو نعمتیں عطا فرمائی گئیں، اب وہ کیا ہیں؟ وہ یہ تھی کہ ایک تو یہ کہ ان کو آل فرعون سے نجات دی، ان میں سے انبیاء بنائے، بنی اسرائیل میں نبی آئے، بے شمار نبی آئے، ان پر من و سلوہ نازل کیا بنی اسرائیل کے اوپر، ایک پتھر سے ان کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے، ایک پتھر سے۔ پھر ان کو تورات کا امین بنایا تھا، تورات ان کے پاس امانت تھی، تو جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا بیان ہے تورات کے اندر، اور آپ کی نبوت اور رسالت کا ذکر ہے تورات کے اندر، اس تورات کا بنی اسرائیل کو امین بنایا گیا تھا۔ میں اگر کوئی امانت آپ کے پاس رکھواؤں تو میں نے آپ کو اس کا امین بنایا۔ جی، تو اچھا، اب ہر چند کے یہ نعمتیں اس زمانے کے یہود کے آباء و اجداد کو عطا کی گئی تھیں، لیکن آباء و اجداد کو دی گئی نعمتیں ان کی اولاد کے حق میں بھی نعمتیں ہوتی ہیں۔ جو ماں باپ کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں وہ آگے اولاد کے حصے میں بھی آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں؟ کیونکہ ان نعمتوں سے ان کو عظمت اور فضیلت حاصل تھی، ان نعمتوں کی وجہ سے جو ان کو دی گئی تھیں ان کو عظمت اور فضیلت حاصل، اور خصوصاً یہ نعمتیں ان کی بقا کا سبب ہیں۔
جی اگر فرعون بنی اسرائیل کی نسل کشی جاری رکھتا یا فرعون کے ساتھ بنو اسرائیل کو بھی سمندر میں غرق کر دیا جاتا تو آج دنیا میں یہودیوں کا وجود ہوتا؟ دنیا میں یہود کا وجود ہی نہ ہوتا۔ جیسے اور کتنی قومیں تاریخ میں آپ ان کا ذکر پڑھتی ہیں، مگر اب ان کا صرف نام ہی رہ چکا ہے، اب وہ قومیں بذات خود دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ مگر یہود آج بھی موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہودی ہیں نا آج موجود۔ تو اگر فرعون بنی اسرائیل کی نسل کشی جاری رکھتا یا فرعون کے ساتھ بنو اسرائیل کو بھی سمندر میں غرق کر دیا جاتا تو آج دنیا میں یہودیوں کا وجود ہی نہ ہوتا اور وہ کب کے صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمتیں اس لیے یاد دلائی ہیں کہ وہ غور و فکر کریں، اس لیے ان کو یہ ساری نعمتیں یاد کروائی ہیں کہ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی، اور تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمتیں اس لیے یاد دلائی ہیں کہ وہ غور و فکر کریں، اور جب کوئی شخص کسی کی بکثرت نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو اس کو اس کی مخالفت سے حیا آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ کہ یار اتنی نعمتیں میرے اوپر، اتنی نعمتیں میرے اوپر، تو پھر وہ اس کی مخالفت سے حیا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ فطرتاً وہ اس کی مخالفت سے حیا کرتا ہے۔ تو اب اس بنی اسرائیل کو غور و فکر کا موقع دیا گیا۔ غور کرو، فکر کرو، میری نعمتوں کو یاد کرو، میری نعمتوں کو یاد کرو، میرے عہد کو یاد کرو، میرا عہد تم پورا کرو، تمہارا عہد میں پورا کروں گا، تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ سو یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کی احکام کی مخالفت سے باز آنا چاہیے، یہودیوں کو، اور تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن صفات کا ذکر ہے کیا ان کو چھپانا چاہیے؟ ان کو تورات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے، نبوت اور رسالت اور ان کی شان اور برکت کا، کیا اس کو چھپانا چاہیے؟ اس لیے نعمتیں یاد دلائیں، یاد کرو میری نعمتوں کو، اور حیا کرو، حیا کرو۔ کس کو دھوکہ دے رہی ہو؟ کس کے ساتھ ہی کر رہے ہو؟ اور تورات کی وساطت سے یہودیوں نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اب وہ عہد کیا تھا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، جس کا کہا جا رہا ہے کہ تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ اور اللہ کے احکام میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ان پر ایمان لائیں گے، وہ آخری رسول اور نبی پر ایمان لائیں گے تو اللہ بھی ان سے کیا ہوا عہد پورا کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ وہ یہ عہد تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ایک بات ہے کہ یہ بھی اللہ کا ایک انتہائی کرم اور اس کا فضل ہے کہ اس نے برابر کا معاملہ کرنے کا فرمایا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ان کے ساتھ برابر کا، تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ تو سوچنے کا مقام ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ کتنا پیارا
ایک مضمون تھا جو میں نے اوپر آپ کے سامنے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو وہ نعمتیں یاد کروائیں کہ میں نے تمہیں یہ نعمتیں دی تھیں. اور نعمتیں دی کیوں تھیں؟ اس لیے دی تھیں کہ ایک تو میری نافرمانی نہ کرنا، دوسرا جو عہد میں تم سے لے رہا ہوں کہ جب میرا محبوب آ جائے تو اس کی رسالت اور نبوت کو ماننا اور ان کا اقرار کرنا، میرے محبوب کا جو ان سے، اور ان پر ایمان لانا. تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا. اب یہاں برابری آئی کہ نہ آئی؟ تم میرا عہد پورا کر دو، میں تمہارا عہد پورا کر دوں گا. کہاں خالق اور کہاں مخلوق؟ کوئی برابری ہے؟ کہاں وہ خالق اور کہاں وہ یہود؟ کوئی اوقات ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ کوئی برابری والی بات نہیں، مگر یہ اس کا فضل تھا، یہ اس کا محض کرم تھا کہ اس نے یہ کہا کہ اس نے برابر کا معاملہ کرنے کا فرمایا کہ تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو، میں تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں گا. ورنہ کہاں بندہ کہاں خدا؟ بندہ اس کا حکم بجا لائے تو اس کا کام ہی بندگی کرنا ہے. بندہ اس کا حکم بجا لائے، اس کا تو کام ہی اس کی بندگی کرنا ہے. اور اس اطاعت پر جو اس نے جنت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے وہ محض اس کا کرم اور فضل ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے دنوں میں ہم نے سورہ بقرہ ہی کی تفسیر میں بڑی تفصیل سے اس چیز کی بھی تفسیر پڑھی تھی قرآن کریم کی کہ ایک جنت کا کوئی حق جتا نہیں سکتا اپنے اعمال کی بنیاد کے اوپر، اپنی نیکیوں کی بنیاد کے اوپر. یاد آیا آپ کو؟ ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا تھا یہ چیز ان سی ہے. تو کسی کا اس پر کوئی استحقاق نہیں ہے کہ وہ اپنا حق جتائے، نہیں، یہ اس کا محض فضل ہے، کرم ہے. کہاں خدا کہاں مخلوق؟ جی. تو پھر بھی اس نے کہا تم میرا عہد پورا کر دو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا. تو اصل میں ان کو شرم اور حیا دلائی گئی کہ یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھیں، ایسی نعمتیں جن کی وجہ سے تم دنیا میں فضیلت رکھتے تھے. تم پر من و سلوہ نازل کیا گیا، تم کو آل فرعون سے نجات دی گئی، اور تم پر ایک پتھر سے تمہارے لیے 12 چشمے وہ جاری کیے گئے، اور بے شمار جن نعمتوں کا ہم نے بھی ذکر کیا. تو یہ صرف ان کو ایک حیا دلانے کے لیے تھا کہ جب انسان کسی کے اوپر کسی کو نعمتیں اپنی یاد دلاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام کو فرمایا کہ یاد کرو تم ناپاک تھے، میں نے تمہیں پاک کیا. کیوں؟ کہ مانو کہ میں نے اس احسان کو مانو. تم ناپاک تھے، پلید تھے، گندگی میں تھے، میں نے تمہیں اس گندگی میں سے پاکی کی طرف نکالا، میں نے تمہیں اس تاریکی سے انوار کی طرف نکالا، اللہ کے نور کی طرف نکالا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر انسان جب اگلے کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو پھر اس کو حیا آتی ہے اس کی مخالفت کرتے وقت. اس لیے اللہ نے ان کو یہودیوں کو یہ اپنے وہ جو نعمتیں دی گئی تھیں وہ یاد کروائیں. تو یہودیوں کا اللہ سے عہد اور اللہ کا ان سے عہد یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا عہد پورا کریں تو اللہ تعالیٰ ان سے سخت اور مشکل احکام کا بوجھ اتارنے کا عہد پورا کرے گا. سخت اور مشکل احکامات کا بوجھ اتارنے کا عہد پورا کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا. اور عام لوگوں سے عہد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں تو دنیا میں ان کی جان اور مال محفوظ رہے گا، اور آخرت میں وہ دائمی عذاب سے محفوظ رہیں گے. اور جو فرائض اور واجبات کو ادا کریں گے اور کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت سے نوازے گا. اور جو صراط مستقیم پر ثابت قدم رہیں گے وہ ابتداءً جنت میں چلے جائیں گے، اور جو بحر توحید میں اس طرح غرق رہیں گے کہ وہ اپنی ذات سے بھی غافل ہو جائیں، انہیں
تو انہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار، اس کا قرب اور اس کی رضا حاصل ہوگی، اس کی رضا حاصل ہوگی۔ تو اس آیت کی آخر میں یہ جو فرمایا کہ اس عہد کے معاملے میں خاص مجھ سے ڈرنا، کیونکہ عہد شکنے کی صورت میں اللہ کے قہر اور غضب کا سامنا ہوگا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور تم مجھ سے ہی ڈرو۔ اچھا، اب اگلی آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا، جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ اب اگلی آیت میں پھر ان سے خطاب ہے، ان یہود سے، کہ اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا اور جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے پہلے سے۔ ان کے پاس کون سی کتاب تھی؟ تورات۔ تو قرآن مجید کس چیز میں تورات کا مصدق ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے؟ ہر نبی کے زمانے میں اس کی شریعت پر عمل۔ جی، اب اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تورات میں یہودیوں نے جو تحریف کر دی ہے، قرآن مجید ان تحریفات کی بھی تصدیق کرنے والا ہے یا تصدیق، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اس کا مصدق ہے کہ تورات بھی ایک آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ یعنی قرآن مجید اس چیز کی تصدیق کر رہا ہے کہ تورات جو ہے یہ بھی ایک آسمانی کتاب ہے اور یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ تو یہ قرآن تورات کی تصدیق کر رہا ہے، اور تورات میں انبیاء سابقین کے صحیح واقعات، علماء یہود سے لیے ہوئے جو عہد تھے، جو وعدے کیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کا حکم، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کا ارشاد، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بے حیائی کے کاموں سے ممانعت، ان امور میں قرآن مجید تورات کی تصدیق کر رہا ہے، تورات کی تصدیق کر رہا ہے۔ اور چونکہ اب ہر نبی کی شریعت الگ ہوتی ہے، ہر نبی کی شریعت الگ ہوتی ہے، اور اس نبی کے زمانے اور اس کے تقاضوں کے اعتبار سے، اس وقت کے حالات کے اعتبار سے جو احکامات وضع کیے جاتے ہیں، اس کے حساب سے ہر نبی کی شریعت اپنی علیحدہ ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید بعض جزوی احکام شرعیہ میں تورات کا مخالف ہے، لیکن یہ مخالفت اصول دین میں نہیں ہے بلکہ فروعی احکامات میں ہے۔ سمجھ رہی ہیں میری بات؟ فروعی احکامات میں ہے، اور یہ اس زمانے کی خصوصیات کے لحاظ، مثلا وضو، نماز، روزہ، حلال حرام چیزوں کی ان چیزوں میں کیفیات ہے، کیونکہ ہر نبی کی شریعت اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہوتی ہے۔ اس لیے، اور اگر قرآن اس زمانے میں نازل ہوتا، اگر اب یہ نقطہ ہے سمجھنے والا، اگر قرآن کس زمانے میں نازل ہوتا؟ تورات والے زمانے میں نازل ہوتا، تو اس میں وہی تورات والے احکامات ہوتے، اور اگر تورات اب نازل ہوتی تو اس میں بھی وہی قرآن مجید کے احکام ہوتے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا وہ آگے حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اصل جو چیز ہے وہ یہ کہ جو فروعی مسائل ہیں
اس میں قرآن کا تورات کے ساتھ آپ اختلاف پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس لیے کہ ہر نبی کی شریعت علیحدہ تھی، اپنے وقت اور حالات اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق تھی. ہر نبی کی شریعت جون سی تھی، لیکن اصل میں قرآن ہی تورات کی تصدیق کرنے والا ہے کہ واقعی یہ ایک آسمانی کتاب ہے اور یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور اس میں جو نبیوں کی باتیں اور نبیوں کا ذکر اور جو خدا کی توحید اور اس کی عبادات، وہ ان سب کی قرآن تصدیق کر رہا ہے. تو وہ فروعی معاملات سمجھ گئے ہیں آپ، اس میں وہ اختلاف نہیں ہے جو سے. اچھا، اب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل کتاب سے کوئی مسئلہ معلوم نہ کرو، کیونکہ وہ تم کو ہرگز ہدایت نہیں دیں گے، وہ خود گمراہ ہو چکی ہیں. ان سے سوال کر کے یا تو تم کسی باطل کی تصدیق کرو گے یا حق کی تکذیب کرو گے. صحیح کہا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اہل کتاب سے کوئی مسئلہ نہ معلوم کرو، یہ سوچ کر کہ وہ بھی تو، ان کی بھی تو کتاب خدا کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، یہ آسمانی کتاب ہے تو وہ آسمانی کتاب ہے. اس لیے کہ وہ تم کو ہرگز ہدایت نہیں دیں گے. کیونکہ وہ تو خود گمراہ ہیں، وہ تو خود گمراہ ہو چکی ہیں. تو ان سے سوال کر کے یا تو تم کسی غلط چیز کی تصدیق کر بیٹھو گے یا تم کسی حق صحیح بات کی تکذیب کر بیٹھو گے، انکار کر بیٹھو گے. پھر حضور نے فرمایا، الحمدللہ، سبحان اللہ، بے شک اگر موسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ ہوتے تو ان کے لیے میری اتباع کے سوا اور کچھ بھی جائز نہ ہوتا. اگر موسیٰ علیہ السلام اس وقت موجود ہوتے تو میری اتباع کے سوا ان کے لیے اور کچھ بھی جائز نہ ہوتا. اور ایک حدیث میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر موسیٰ تمہارے اس زمانے میں ہوتے تو ان کے لیے میری پیروی کے سوا کوئی اور چارہ کار نہ ہوتا. جی، یہ بھی ایک اور حدیث پاک ہے. اس حدیث کی اب ایک تو یہ کہ ہر نبی کی شریعت اس کے زمانے میں واجب العمل ہے، ہر نبی کی شریعت اس کے زمانے میں واجب العمل ہے. حتیٰ کہ اگر متاخر نبی متقدم کے زمانے میں مابعوث ہوتا یا متقدم نبی متاخر کے زمانے میں مابعوث ہوتا تو اس کی بے عین ہی وہی شریعت ہوتی. جی اچھا، علامہ بیضاوی کی تفسیر اسی کے مطابق ہے، اور اس حدیث کی دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ تمام انبیاء کو شامل ہے. یہ جو میں نے آپ کو دو حدیثیں سنائی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر موسیٰ تمہارے اس زمانے میں زندہ ہوتے تو ان کے لیے میری پیروی کے سوا کوئی اور چارہ کار نہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات جن سی ہے نکلی ہے. اچھا، اب یہ کہ آپ کی خصوصیت ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ انبیاء سابقین میں سے جو نبی بھی کم و بیش جو 1,24,000 انبیاء آئے، جو نبی بھی آپ کے زمانے میں زندہ ہوتا اس کے لیے آپ کی اتباع کے سوا کوئی اور چارہ نہ ہوتا. اور آپ کی رسالت کی یہ عموم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی شریعت کے بغیر کوئی عمل جائز نہ ہوا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی شریعت تمام شریعتوں سے افضل ہے اور اکمل ہے، اور آپ کی رسالت کے عموم کے اوپر قرآن کی یہ جو آیہ کریمہ ہے یہ دلالت کرتی ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کیجئے جب اللہ نے سب نبیوں سے ایک وعدہ لیا.
پکا وعدہ، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، یہ سب نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت دے دوں، یعنی نبوت کا تاج تمہارے سر پر پہنا دوں، جی، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس وہ عظیم رسول آ جائیں، مصدق لما معکم، جو اس چیز کی بھی تصدیق کرنے والے ہوں جو تمہارے پاس ہے، جو تمہارے پاس ہے، کتاب اور حکمت۔ اور یہ کہا کس کو جا رہا ہے؟ سارے نبیوں کو، سارے نبیوں کو، جی۔ تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو ضرور ضرور اس نبی کے اوپر ایمان لے آنا۔ اب قَالَ أَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے اقرار کیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور کیا تم نے اقرار کیا اور یہ جو میرا بھاری وعدہ ہے اس کو قبول کیا؟ جی، قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب نے کہا ہم نے اقرار کیا، سارے نبیوں نے۔ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور فرمایا پس گواہ رہنا، میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، میں موجود ہوں۔ تم تو سارے گواہ رہنا، سارے نبیوں کو کہا، مگر میں خود بھی گواہ موجود ہوں۔ کیا معلوم ہوا کہ اگر میرے محبوب کے وقت کو پالو تو بس پھر اپنا سب کچھ چھوڑ کر ان کی شریعت کے اندر داخل ہو جانا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اگر موسیٰ اس وقت زندہ ہوتے تو ان کے لیے میری اتباع کے سوا کوئی اور چیز جائز نہ ہوتی۔ تو اگر یہ تمام نبی ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو ان سب پر لازم تھا کہ یہ آپ پر ایمان لاتے اور آپ کی مدد کرتے۔ سو یہ تمام نبی آپ کی امتیں اور ہم بھی آپ کی امتیں الحمدللہ، اور آپ کی رسالت سب کو عام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر تمام انبیاء علیہم السلام پر اپنی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے۔ آپ نے فرمایا مجھے تمام مخلوق کا رسول بنایا گیا ہے۔ تو اس میں سارے نبی آگے کہ نہیں آگے؟ مجھے تمام مخلوق کا رسول بنایا گیا ہے اور مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے، مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ تو اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جی، اور اس قرآن پر ایمان لاؤ جس کو میں نے نازل کیا ہے، اور اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ تو وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، اور تھوڑی قیمت کے بدلے میں، ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی قیمت کے بدلے میں میری آیات کو فروخت نہ کرو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ اچھا، اب یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے تو پہلے اس کے منکر نہ بنو، تم اس کے انکار نہ کرو۔ اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ یہودیوں سے پہلے تو مشرکین قرآن مجید کا انکار کر چکے تھے، یہودیوں سے پہلے مشرکین قرآن مجید کا انکار کر چکے تھے، یہودی تو بعد میں ادھر مدینہ منورہ میں آئے نا، تو مشرکین تو پہلے ہی مکہ مکرمہ میں موجود تھے، تو وہ تو پہلے ہی انکار کر چکے تھے۔ تو یہود کس طرح اس کے سب سے پہلے منکر ہوں گے، اس کا انکار کرنے والے؟ کہا یہودیوں کو جا رہا ہے کہ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو یہودی یہاں موجود ہیں، یہودیوں کے اندر تم جو یہودی ہو، تم کم از کم اس کا پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، تم اس کا انکار کرنے والے نہ بنو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مراد یہ ہے کہ اہل کتاب میں تم سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو۔ ہاں، اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اہل کتاب پھر عیسائی بھی ہیں، اہل کتاب یہودی بھی ہیں، زبور، تورات، انجیل، تو تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو۔ اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور تھوڑی قیمت کے بدلے میں میری آیتوں کو فروخت نہ کرو اور مجھ سے ہی ڈرو۔ تھوڑی قیمت کے بدلے میں
میری آیتوں کو فروخت نہ کرو اور مجھ سے ہی ڈرو۔ تو اب یہ کیا ہے جی؟ تو یہاں اب جو یہودی علماء جو تھی، یہودی علماء، وہ دنیا کے فائدے کے لیے، فائدے کی خاطر وہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ دنیا کی فائدے کی خاطر قرآن پر ایمان نہیں لاتے تھے، اور انہوں نے دنیاوی فوائد کے بدلے میں قرآن پر ایمان نہ لانے کو اختیار کر لیا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ حق قرآن ہے، وہ جانتے تھے کہ سچ قرآن ہے، وہ جانتے تھے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے یہ واقعی اللہ ہی کی نازل کردہ کتاب ہے، مگر خدا نے کیا فرمایا کہ تھوڑی قیمت کے بدلے میں میری آیات کو فروخت نہ کرو اور مجھ سے ہی ڈرو۔ کیوں؟ وہ تورات کے اندر سارا کچھ پڑھ چکے تھے، سب کچھ پڑھ چکے تھے۔ آپ آگے جا کر آئے گا، آپ پڑھیں گے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی زیادہ ان کو پہچانتے تھے کہ جیسے کوئی انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ ان کو معلوم تھا کہ حضور سچے نبی ہیں اور حضور اللہ کے رسول ہیں۔ تو تھوڑی قیمت کے بدلے میں یہ میری آیات کو فروخت نہ کرو جی۔ تو دنیاوی فوائد جی اختیار، تو اس وجہ سے وہ قرآن پر ایمان نہ لانے کو انہوں نے اختیار کر لیا تھا، کیونکہ اس میں ان کے دنیاوی فائدے ضائع ہوتے تھے اگر وہ قرآن پر ایمان لاتے تھے۔ اور ان کے یہ دنیاوی فائدے جو ان سے ہیں، اگرچہ ان کے نزدیک بہت زیادہ تھے، لیکن قرآن مجید پر ایمان لانے سے ان کو جو آخرت کے فوائد حاصل ہوتے ان کے مقابلے میں یہ بہت قلیل اور حقیر تھے۔ یہ جو دنیاوی فائدے تھے آخرت کے فائدوں کے سامنے بہت حقیر، بہت بہت حقیر۔ بھئی یہ زندگی ہی چند سانس ہے، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ تو بہت قلیل اور حقیر تھے وہ فائدے جو ان سے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ قلیل اور حقیر فائدوں کے بدلے میں اتنے بڑے فائدوں کو چھوڑ رہے ہو، ان آیات کو، ہماری آیات کو جھٹلا کر۔ اب وہ علماء جو تھے وہ اپنی قوم کے رئیس تھے، اور ان کی قوم ان کو تحفے اور ہدیے پیش کیا کرتی تھی، اور ان کو یہ خوف تھا کہ اگر وہ قرآن پر ایمان لائے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لی تو اوپر سے جو نذرانے تحفے آتے ہیں وہ آنے بند ہو جائیں گے سارے۔ اس لیے اس وجہ سے وہ قرآن کریم کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو وہ سارے جو ان سے نذرانے پھر ان کو نہیں ملیں گے، اس لیے انہوں نے ان ہدیوں اور نذرانوں کو آخرت پر ترجیح دے دی، فقط اس وجہ سے کہ وہ نذرانے آنے بند ہو جائیں گے، وہ تحفے آنے بند ہو جائیں گے، تو انہوں نے حق کو چھپا لیا، اور وہ جو تھوڑا سا فائدہ تھا اس کو بیچ دیا اس بڑے فائدے کے عوض میں، اور اس بڑے فائدے کو ٹھکرا دیا، اور چھوٹے فائدے کو انہوں نے دنیاوی فائدوں کے جو نذرانے، تحفے، تحائف، ان کو جو ڈونیشنز آتی تھیں وہ آنی بند ہو جائیں گی اس کی وجہ سے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ رشوت لے کر بھی حق چھپا جاتے تھے، رشوت لیتے تھے اور حق چھپا جاتے تھے۔ تو اب جامع البیان کے اندر ہے کہ یہ والی جو آیت ہے، یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور تھوڑی قیمت کے بدلے میں میری آیات کو جو ہے وہ فروخت نہ کرو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور تھوڑی قیمت کے بدلے میں میری آیات کو فروخت نہ کرو، آیتوں کو فروخت نہ کرو اور مجھ سے ڈرو۔ جی اچھا، اب وہ فرماتے ہیں
کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تم کو جو اپنی کتاب اور آیات کا علم دیا ہے، تم اس علم کو دنیا کے قلیل مال کے عوض فروخت نہ کرو، کیونکہ وہ لوگوں سے تورات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ذکر کو چھپاتے تھے، حالانکہ تورات میں لکھا ہوا تھا کہ وہ نبی امی ہیں، وہ نبی امی ہیں، اور جن کا ذکر تورات اور انجیل میں ہے، اور وہ اپنے پیروکاروں پر اپنی ریاست اور ان سے نذرانے لینے کے فقط لالچ میں انہوں نے ان آیات کو چھپا دیا تھا جو تورات میں موجود تھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور امی ہیں، اور وہ جانتے تھے کہ یہ آیات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھیں، تو اس لیے وہ اس لالچ میں اس کو چھپاتے تھے، حالانکہ اس کے عوض میں ان کو ساری دنیا بھی مل جاتی تو وہ قلیل تھی۔ تو اس آیت سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ اس آیت سے بعض علماء یہ استدلال کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیم پر اجرت لینا جائز نہیں۔ اب آپ پریشان ہوں گے، پھر مسجدوں میں ہزاروں جو قاری، حافظ، استاد بیٹھے، وہ اپنی وہاں پر تنخواہیں لے رہے ہیں، ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں، جی دنیا میں وہ تنخواہیں لے رہی ہیں، مگر بعض علماء نے اس سے یہ استدلال کیا کہ قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا جائز نہیں ہے اس آیت سے، جس کا پیچھے ذکر چل رہا تھا۔ لیکن واضح رہی، ایک بات واضح رہے، وہ کہتی ہیں کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور تھوڑی قیمت کے بدلے میں میری آیتوں کو فروخت نہ کرو اور مجھ سے ڈرو، تھوڑی قیمت کے بدلے میں میری آیتوں کو فروخت نہ کرو۔ اب وہ علماء اس سے استدلال یہ کرتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم پر کوئی اجرت وغیرہ لینا جائز نہیں ہے، نہیں لے سکتے، قرآن کی اجرت لینا جائز نہیں ہے جی۔ لیکن دوسری طرف ایک بات اگر آپ غور کریں تو واضح یہ رہی کہ اس آیت میں آیات کو فروخت کرنے، وہ جو قیمت جس کانٹیکس میں اس کا ذکر ہوا ہے کہ وہ نذرانے رک جائیں گے، اس کا آیات کو فروخت کرنے کا ذکر ہے کہ آیات کو فروخت نہ کیا جائے جی۔ اس آیت میں ان آیات کی تعلیم پر اجرت لینے سے تو منع نہیں کیا گیا۔ ایک علماء یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، مگر اس آیت میں قرآن کی تعلیم کے اوپر اجرت لینے سے تو انکار نہیں کیا گیا، یہ تو ان لوگوں کو منع کیا گیا ہے جو آیات کو چھپاتے تھے اور تھوڑی قیمت کے بدلے میں اس کانٹیکسٹ میں خدا نے بیان کیا۔ یہاں اس کے پرسپیکٹو کو دیکھنا چاہیے کہ پرسپیکٹو کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں کہیں اجرت لینے سے تو منع نہیں کیا گیا اس آیت کے اندر، اس لیے اجرت لی جا سکتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جس چیز پر تمہیں سب سے زیادہ اجرت لینے کا حق ہے جی، جس چیز کو تمہیں سب سے زیادہ اجرت لینے کا حق ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب اس حدیث میں قرآن مجید پر اجرت لینے کی صاف تصریح موجود ہے، وضاحت موجود ہے اس حدیث کے اندر۔ اس مسئلے پر دلیل یہ بھی ہے کہ خلفائے راشدین 5 وقت کی نمازیں اور جمعہ پڑھاتے تھے، واعظ و نصیحت کرتے تھے، مقدمات کے فیصلے کرتے تھے، مسلمانوں کے اندرونی اور بیرونی مسائل کی حل کے لیے
ہر وقت کوشش کرتی تھی، کوشاں رہتی تھی، جہاد کا انتظام کرتے تھے، اور ان تمام خدمات کے عوض ان کو بیت المال سے وظیفہ دیا جاتا تھا یا نہیں دیا جاتا تھا؟ ان کو بیت المال سے وظیفہ دیا جاتا تھا، اور اخیار امت کا یہ تعامل اس مسئلے پر واضح دلیل ہے، یعنی اخیار امت کا، ان بزرگوں کا، امت کے ان بزرگ اور بڑے لوگوں کا اس مسئلے کے اوپر یہ واضح دلیل یہاں سے حاصل ہوتی ہے کہ تعلیم قرآن، قرآن کی تعلیم، امامت، خطابت اور دیگر عبادات پر اجرت لینا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ خلفائے راشدین کی سنت بھی ہے، خلفائے راشدین کی سنت بھی ہے۔ ویسے بھی میں نے آپ کو ایک حدیث سنا دی کہ جس میں نہایت صاف تصریح اور وضاحت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز پر تمہیں سب سے زیادہ اجرت لینے کا حق ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ لے سکتے ہو اجرت، لے سکتے ہو جی۔ تو اسی طرح اب جو علماء اس کے اوپر استدلال کرتے ہیں کہ قرآن مجید پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، تو وہاں یہ بات اس آیت کو اگر غور سے آپ دیکھیں تو وہاں ان آیات کو بیچنے سے انکار کیا گیا ہے جو تھوڑی قیمت میں، اس کے کانٹیکسٹ کو دیکھا جائے، کس کانٹیکسٹ یا کس پرسپیکٹو کے اندر جا کر وہ چیز فرمائی گئی ہے، نہ کہ قرآن مجید کی تعلیم پر اجرت لینے سے منع کیا گیا ہے۔ ایسی تو کوئی بات اس آیت کے اندر نہیں ہے۔ تو وہ ان علماء کا اپنا استدلال ہے، ان علماء کا اپنا، مگر یہ فرماتے ہیں کہ اس طرح پھر یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے کہ یہ صاف اس میں جو ان سے وضاحت ہے کہ آپ قرآن پاک کی تعلیم کے اوپر جو ان سے وہ لے سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی تعلیم مسجد میں امامت یا خطابت اور دیگر عبادات پر اجرت لینا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ خلفائے راشدین کی سنت بھی ہے، ان کی سنت بھی ہے۔ تو اب حضرت امام بخاری روایت کرتی ہیں، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بن گئے تو انہوں نے فرمایا میری قوم کو معلوم ہے کہ میرا کسب تجارت میرے اہل و عیال کی کفالت کے لیے ناکافی نہیں تھا، اور اب میں مسلمانوں کے معاملات میں مشغول ہو گیا ہوں رات دن۔ اب ابو بکر کے اہل و عیال بیت المال کے مال سے کھائیں گے اور ابو بکر مسلمانوں کے لیے کسب کرے گا، یعنی اب میرا تو رات دن دین کی خدمت کے لیے اب مجھے بیت المال سے اس کا حصہ دیا جائے گا، جو امامت، جو خطابت، جو لوگوں کے معاملات اور تمام چیزیں ہیں، مقدمات کے فیصلے، وعظ و نصیحت، جمعہ شریف کا پڑھانا، اس سب چیز کی جنسی ہے۔ تو اسی طرح علامہ بدر الدین عینی حنفی اسی حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنا دیا گیا تو وہ اپنے معمول کے مطابق سر پر کپڑوں کی گٹھڑی رکھ کر بازار میں تجارت کے لیے چلے گئے۔ راستے میں حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں سر پر کپڑوں کی گٹھڑی رکھ کر، حالانکہ آپ تو مسلمانوں کے ولی مقرر ہو چکے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اگر میں تجارت نہ کروں تو پھر اپنے اہل و عیال کو کہاں سے کھلاؤں گا، اگر میں کوئی کام نہ کروں گا تو۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے وظیفہ مقرر کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے ہر روز کے لیے ان کا وظیفہ مقرر کر دیا گیا، اور حضرت ابو بکر صدیق کو جب خلیفہ بنایا گیا تو مسلمانوں نے آپ کا 2000 درہم وظیفہ مقرر کیا۔ پھر مسلمانوں نے 500 درہم کا اور اضافہ کر دیا، 500 درہم کا اور اضافہ کر دیا۔ تو اب اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی تعلیم، امامت، خطابت اور دیگر عبادات پر اجرت پیسے لینا، قرآن پڑھانے کی، مسجد میں نماز پڑھانے کی، اذان دینے کی،
تو یہ اجرت اس کی فیس لینا یہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ خلفائے راشدین کی سنت ہے ان بزرگوں کی. جی تو صحیح بخاری کی اس حدیث سے معلوم ہوا ہر وہ شخص جس کو مسلمانوں کے اعمال کی کوئی ذمہ داری سونپی جائے اس کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا جائے، کیونکہ اس کو اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضرورت کے لیے رقم کی احتیاج ہوتی ہے. کیونکہ اگر اس کو کوئی وظیفہ نہیں دیا جائے گا تو وہ بلا عوض مسلمانوں کے کسی کام پر تیار نہیں ہوگا، اور اگر کرے گا تو صحیح طرح کر نہیں پائے گا. پیچھے اس کی توجہ ہوگی کہ میں اب بیوی بچوں کا گھر بار ماں باپ کو کیسے دیکھوں، اور اس سے مسلمانوں کے اجتماعی مفادات وہ ضائع ہو جائیں گے. اسی بنا پر ہمارے اصحاب نے یہ کہا کہ قاضی کو وظیفہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، قاضی کو بھی وظیفہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. قاضی جسٹس، چیف جسٹس، جج، قاضی کو بھی وظیفہ دینے میں کوئی حرج نہیں. اور قاضی شرعی جیسے بزرگ جن سے ہیں وہ بھی وظیفہ لیا کرتے تھے، جیسے صحابہ کرام نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے کی اجرت لی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ فرمایا کہ جن چیزوں پر تم اجرت لیتے ہو ان میں اجرت کی سب سے زیادہ مستحق اللہ کی کتاب ہے. جیسے میں نے وہ آپ کو پیچھے ایک حدیث پاک سنائی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں جس چیز پر تمہیں سب سے زیادہ اجرت لینے کا حق ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، جس کے پر سب سے زیادہ اجرت لینے کا حق ہے. جی اچھا، بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ میت کو ثواب پہنچانے کے لیے جو قرآن خوانی کی جاتی ہے اس میں پڑھنے والے چونکہ پیسوں کے عوض قرآن مجید پڑھتے ہیں اس لیے ان کو اس پڑھنے کا اجر نہیں ملتا، اور جب ان کو خود اجر نہیں ملتا تو یہ میت کو کس چیز کا اجر پہنچائیں گے؟ جب ان کو خود اجر نہیں ملتا تو پھر یہ میت کو کس چیز کا اجر پہنچائیں گے؟ تعلیم قرآن کی اجرت کے لیے جو تعویلات کی جاتی ہیں کہ یہ ضرورت کی وجہ سے ہیں اور قرآن خوانی میں کوئی ضرورت نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ تعویلات کی جاتی ہیں. تو خیر وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ممانعت بعض احادیث کی وجہ سے بیان کی جاتی ہے. صحیح بخاری کی صرف اس حدیث کو ہی دیکھ لیں. یہ شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب جن سے آپ فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری کی وہ حدیث ہی کافی ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ صحابہ کرام نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے کی اجرت لی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ فرمایا کہ جن چیزوں پر تم اجرت لیتے ہو ان میں اجرت کی سب سے زیادہ مستحق کتاب اللہ کی کتاب ہے. اور عرف میں قرآن خوانی سے پہلے اجرت طے نہیں کی جاتی. پڑھنے والے بغیر کسی مطالبے کے قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور پڑھوانے والے حسب توفیق کچھ خدمت کر دیتے ہیں، اور اگر وہ کچھ نہ دیں تو کوئی ان سے مطالبہ نہیں کرتا. اور یہ کہنا کہ پڑھنے والے پیسوں کی نیت سے پڑھتے ہیں بلا وجہ دوسروں کے حق میں بدگمانی کرنا ہے. نیت کا حال اللہ کے سوا اور کسی کو معلوم نہیں، تاہم اگر یہ اصرار کیا جائے کہ نہیں وہ پیسوں ہی کی وجہ سے پڑھتے ہیں تو جن تعویلات کی وجہ سے تعلیم قرآن، امامت، اذان، خطابت اور تدریس کا معاوضہ جائز ہے وہیں تعویلات یہاں بھی جاری ہو جائیں گی. اور ضرورت کا فرق اس وقت مفید ہوتا جب احادیث صحیحہ سے اس کی ممانعت ہوتی. تو جب احادیث صحیحہ سے کوئی اس کی ممانعت ہی نہیں ہے تو پھر اپنے پاس سے تعویلات کرتے جانا یہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے جب ان سب چیزوں کے اوپر یہ تعویلات کر لی گئیں اور علماء نے یہ فیصلہ دے دیا کہ خطابت ہو، امامت ہو، یا جمعہ شریف پڑھانا ہے، یا اذان دینی ہے، یا قرآن پاک کسی کو پڑھنا سکھانا ہے، اس کی آپ اجرت لینا جائز ہے، تو پھر دم کرنے کی بھی اجرت لینا یا کسی کو ثواب پہنچانے کے لیے اس کی بھی پھر جائز ہے. اب ایک نقطہ بحث طلب یہ رہ گیا کہ اگر علماء ان عبادات پر اجرت لیں
تو کیا ان کو آخرت میں اجر ملے گا یا نہیں؟ یہ بھی ایک معاملہ رہ گیا، ایک سوال رہ گیا کہ ایک بحث طلب معاملہ ہے کہ اگر علماء ان عبادات پر اجرت لیں تو کیا ان کو آخرت میں اجر ملے گا یا نہیں؟ تو شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب فرماتی ہیں کہ میرا یہ گمان ہے کہ اگر علماء اس معاوضے کو اپنی عبادات کا معاوضہ سمجھ کر لیتے ہیں تو پھر وہ اجر اخروی کے مستحق نہیں۔ اگر وہ ان عبادات جو نفس عبادت کی جا رہی ہے اس میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، اس کو کنسنٹریٹ کر کے اس کا معاوضہ لے رہے ہیں تو پھر وہ آخرت میں اس کی اجر کی مستحق نہیں۔ اور اگر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ عبادات تو محض للہ اور فی اللہ ہیں، وہ محض پابندی اوقات کا، وہ جو عبادات ہیں وہ ان عبادات کی محض پابندی اوقات کا معاوضہ لے رہی ہیں، تو پھر ان کو اجر اخروی کی امید رکھنی چاہیے کہ ان کو آخرت میں اجر ملے گا۔ کہ وہ صرف یہ سوچتے ہوں کہ نہیں، میں اپنے اس وقت کی قیمت لے رہا ہوں، میں نے 1 بجے اذان دینی ہے، 1 بجے جو میں اس جگہ پر پہنچ رہا ہوں میں اس کی قیمت لے رہا ہوں، اذان دینے کی میں قیمت نہیں لے رہا۔ تو اگر وہ یہ کنسنٹریٹ کرے گا کہ میں اذان دینے کی اس عبادت کی قیمت لے رہا ہوں تو پھر تو شاید اس کو آخرت میں اس کا کوئی ثواب یا اجر نہ دیا جائے، وہ ضائع ہے سب۔ اور اگر اس کی تو وہ اس چیز کو کنسنٹریٹ کرے کہ نہیں، میں تو اس وقت کی قیمت لے رہا ہوں کہ مجھے 1 بجے وہاں 4 بجے وہاں پہنچ، 5 بجے وہاں پہنچ، 6 بجے مجھے وہاں مغرب کی اذان دینی ہے، اس عبادت کی قیمت نہیں وہ لے رہا، عبادت کی۔ اگر وہ اس کو کنسنٹریٹ کرے تو پھر اس کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ مجھے آخرت میں اس کا اجر دیا جائے گا۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔